الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے اعمال عمرہ مکمل ہوئے، اب واپسی کا سفر ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ہوتی ہے، حج اور عمرے میں کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، تو اس بات کو مختصر الفاظ میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ حج اور عمرے کے ذریعے اللہ رب العزت ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کر مزاج ابراہیمی کا پتہ چلتا ہے۔ یہی کعبہ تھا جہاں 365 بت تھے، لات، منات، ہبل۔ پھر اسی بیت اللہ کو نبی علیہ السلام نے بتوں سے پاک کیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عمل شروع ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے وقت میں جب قوم باہر کسی تقریب میں گئی تھی، بتوں کو توڑا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا، باقی سب کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور اس کی پاداش میں پھر ان کو آگ میں جانا پڑا۔ لوگوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ کے امر سے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بھی کود گئے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ ہم تو سنت پر عمل کریں اور کوئی ذرا سی بات کر دے تو اس کے لفظ کو برداشت نہیں کر پاتے، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ داڑھی صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ مولوی کہیں گے، اس ایک لفظ کی وجہ سے، اور جی لوگ ملا کہتے ہیں، اس ایک لفظ کی وجہ سے اس سنت سے محروم۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ آگ جلتی نظر آ رہی ہے، ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ابراہیمی ایمان ہمارے اندر آ جائے، سبحان اللہ، زندگی سمجھ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کا مقام عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ سے محبت کیسی، ایسی بے پناہ کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو ایک ویران جگہ پہ چھوڑاؤ، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ آبادیوں میں، ایئر کنڈیشنر بلڈنگز میں، لاک لگے ہوئے کمروں میں جب بیویوں کو چھوڑ کے آتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، جی اور جی بیوی گھر میں اکیلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہوگا؟ اور پھر دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ،
پھر ایک وقت آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، بیٹے کو بھی ذبح کر دکھایا۔ تو کہاں اپنی جان کی بازی لگا دی کہ آگ میں چھلانگ لگائی، کہاں بیوی کو اللہ کے حکم پر ویرانے پہ چھوڑا ہے، اور کہاں اپنے چھوٹے بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پورا گھرانہ ہی اللہ رب العزت کی محبت میں سرمست تھا، اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، خاوند بھی تیار، بیوی بھی تیار، بیٹا بھی تیار۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تم اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسے گھرانہ بن کے دکھاؤ، خاوند ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنے، بیوی سیدہ ہاجرہ کی طرح بنے، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا۔ ہمارے گھر کی یہ ترتیب اگر ہو جائے تو اللہ کے ہاں ہم قبول ہو جائیں۔ یہ مزاج ہے ایک مومن کی زندگی کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو گویا ہم نے حج اور عمرے کے مقصد کو سمجھ لیا۔ بیٹے کو تو کیا ذبح کرنا، ہم اپنے نفس کی خواہش کو ذبح نہیں کرتے، اپنی غلط آرزوؤں کو ذبح نہیں کرتے، اپنی غلط تمناؤں کو ذبح نہیں کرتے۔ بیٹے کو ذبح کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی جو ہم نے یہاں سے سمجھ کے واپس جانا ہے۔ تاہم یہ جدائی کا وقت ہے، اور جدائی کا وقت ہمیشہ انسان کو مغموم کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں this life is half made up of partings, these pains must be borne۔ آدھی زندگی جدائیوں سے بنی ہے، اور یہ جدائیوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بیٹے ابراہیم کو دفن فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمزدہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے وہاں باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے، بھائی بھی روتا ہے، بہن بھی روتے ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں۔ جدائی چیز ایسی ہے، بندے کو غمزدہ کیا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیج رہے ہیں، اور ان کی سواری کے ساتھ خود چل رہے ہیں۔ وہ سواری پہ سوار ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاذ تم جا رہے ہو، لوٹ کے آؤ گے، ہم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ کیا سینے میں دل ہوگا معاذ بن جبل کا، ایسی بات انہوں نے سن کے برداشت کر لی کہ تم جا رہے ہو، لوٹ کے آؤ گے، ہم دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے نبی علیہ السلام سے جدائی یہ سب سے بڑا صدمہ تھی، اس لیے وہ کہا کرتے تھے وَاذْكُرْ مَصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، نبی علیہ السلام سے جدا ہونے والے صدمے کو یاد کر لو، دنیا کے سب صدمے برداشت کرنے آسان ہو جائیں گے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا، اذان دینی چھوڑ دی، لوگوں نے بہت اصرار کیا، فرمان لگے نہیں، پہلے اذان دیتا تھا،
اور جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو محبوب کی زیارت بھی کیا کرتا تھا. اب جب پڑھوں گا اور زیارت نہ کر سکوں گا میں برداشت نہیں کر سکوں گا. بلاد شام ہجرت کر کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ اذان دی ہے, صرف 2 مرتبہ. ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن یہاں پر اذان دیں. چنانچہ عمر خطاب اللہ عنہ نے حکم فرمایا اور امیر المومنین کے حکم کے بعد انکار کی گنجائش نہیں تھی. ایک وہاں اذان دی. اور دوسری اذان کا واقعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے, ہمیں ملنے ہی نہیں آتے. بس اسی وقت بیوی کو جگایا. فرمایا تیاری کرو مدینے جاتا ہوں. سوار ہوئے مدینہ کی طرف روانہ. جب مدینہ پہنچے نماز کا وقت ہو گیا. اب صحابہ چاہتے تھے کہ بلال دلانو ہے, مسجد نبوی ہے, اذان کا وقت ہے تو بلال لانو اذان ہے, مگر انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی شان, حسنین کریمین حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں پھول نوجوان آئے, ہمارے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار نہ کر سکے. اذان شروع کی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان کی جب آواز آئی صحابہ اس دور کو یاد کر کے رونے لگے کہ یہی اذان ہوتی تھی, ہم مسجد میں آتے تھے, آقا کا دیدار کرتے تھے, آج آقا کا دیدار نہیں کر پاتے. حتیٰ کہ عورتوں نے گھروں میں اذان سنی تو پردے لیے, برقعے لیے, چادریں لی اور مسجد کی طرف آئیں. اب مسجد نبوی سے باہر عورتوں میں رونا مچا ہوا ہے, اندر مرد رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس وقت حالت عجیب ہوئی. ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا, وہ چھوٹا بچہ اپنی امی سے پوچھنے لگا امی بلال نانو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے, بتاؤ اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے, بتاؤ اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے. یہ جدائی ایسی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے بیت اللہ پر نظر ڈالی, آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا کعبہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا, مگر اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ, غمزدہ دل کے ساتھ یہاں سے دور ہوئے. آج ہم بھی بیت اللہ سے دور ہوں گے محبوب کے اسی طریقہ پر, آنکھوں میں آنسو لیے, دل میں غم لیے کہ کعبہ میں جدا نہیں ہونا چاہتا, واپس آنے کی نیت سے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے تاکہ دعا کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوبنا. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں,
منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میں غلاف کعبہ، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میں غلاف کعبہ، دل کے ارمان میں مولا کو سنا لوں تو چلوں، جیسے بچھڑے تھے میرے آقا بوقت ہجرت، جیسے بچھڑے تھے میرے آقا بوقت ہجرت، میں بچھڑنے کا وہ انداز بنا لوں تو چلوں، جس طرح یار گلے مل کے جدا ہوتے ہیں، جس طرح یار گلے مل کے جدا ہوتے ہیں، ملتزم سے میں بھی سینے کو لگا لوں تو چلوں، جس طرح یار گلے مل کے جدا ہوتے ہیں، ملتزم سے میں بھی سینے کو لگا لوں تو چلوں، حج و عمرے کے لیے آؤں میں ہر سال یہاں، حج و عمرے کے لیے آؤں میں ہر سال یہاں، رب کعبہ سے یہی بات منا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں، کھینچتا ہے میرے قدموں کو مطاف کعبہ، کھینچتا ہے میرے قدموں کو مطاف کعبہ، پیاس طلبوں کی ذرا اور بجھا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آگے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیب و فقر درگزر فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے سفر کو قبول فرما، اس کو ہماری وسیلہ ظفر بنا۔ اس سفر میں جو جو دعائیں مانگی گئی اللہ ان کو شکر قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں جھولیاں بھر کر یہاں سے واپس جانے کی توفیق عطا فرما، خیر لے کر وہاں سے واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرما۔
اے کریم آقا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس سفر میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، سستیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، یا اپنے قریبی احباب کے حقوق میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ سب کو معاف فرما۔ اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما۔ میرے مولا زندگی کے جو دن باقی ہیں بار بار حج اور عمرے کے لیے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں بار بار حج اور عمرے کے لیے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم